ناظرین گفتگو جاری ہے وجود باری کے بارے میں عقلی تقاضے کے حوالے سے. جائر صاحب، ہانی اور ایاز کا جو سوال تھا کہ مادے کے اپنے اندر یہ پوٹینسی موجود ہے کہ وہ کنٹرول بھی پیدا کر سکتا ہے چیزوں میں، ان کو کسی نہ کسی شکل میں تشکیل بھی دے سکتا ہے، بلکہ اس وقت تو آپ نے ارادے کی بات کی تو سائنٹسٹ جہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ خود کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے سے اور مختلف اور مادی صورتوں کے حوالے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. رسل بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے خالقی کی بات کرنی ہے تو وہ ایک سیل کیوں نہیں ہو سکتا، اور چانسز کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بہرحال ایک ہارمونی پیدا کر ہی دیتا ہے، خاص طور پر جب ہم خود ہارمونی دیکھنے کی ایبلٹی اپنے اندر موجود رکھتے ہیں. تو ان تمام سوالات کے حوالے سے اگر آپ ایک مختصر اور جامع جواب دے کر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پھر قرآن ان سب کے جواب دینے کے لیے کیا بیسک آرگیومنٹ ان مقدمات کو یوز کرتے ہوئے دیتا ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے محسوس اور معلوم کا جائزہ لے کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے سامنے حقائق ہے، یعنی وجود موجود ہے، قوت موجود ہے، اس کا ظہور موجود ہے، اس ظہور کے اندر غیر معمولی معنویت، اس کے اندر غیر معمولی موزونیت، اس کے اندر غیر معمولی علم عقل کا ظہور موجود ہے. یہ ایک بالکل حقیقت ہے، یعنی اس حقیقت کو آپ کسی طریقے سے نہیں جھٹلا سکتے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے جواب تین ہی ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ خود ہی اپنا خالق ہے، یہ نفس خود ہی اپنا خالق ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس ادنا درجے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ محض ایک احساس ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ کی خواہش ہے جسے آپ الفاظ کا نام دے سکتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مادہ علم اور عقل سے آری ہے، مادہ شعور سے آری ہے، اور علم اور عقل اور شعور کے بغیر نہ یہ تغیرات پیدا ہو سکتے، نہ یہ تنوع پیدا ہو سکتا، یا یہ معنویت وجود میں آ سکتی، نہ یہ اقلیدس اور ریاضی وجود میں آ سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ نفس کے اندر تھوڑا سا علم اور شعور جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جائزہ لے کر کہیں خالق کو یہیں تلاش کر لیتے، لیکن اس کے اندر بھی وہ کمزوریاں اور وہ عجز موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی. تو پہلی چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اور آپ اس کے بارے میں جتنے بھی تصورات قائم کریں گے وہ آخر میں آپ کو اس عاجزی کے مقام پر پہنچا دیں گے کہ نہیں، یہ کائنات اپنے وجود کی خود توجیہ کرنے سے بالکل قاصر ہے. دوسری بات زیادہ یہ ہو سکتی تھی کہ ایک اتفاق ہے، تو اتفاق سے زیادہ غیر سائنسی اور غیر علمی بات بھی ہو سکتی ہے. چڑیا کے گرنے کو آپ نے کبھی اتفاق قرار نہیں دیا، سیڑھی چڑھنے کے اوپر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کبھی آپ نے اتفاق قرار نہیں دیا. آپ کا سارا علم اگر میں اس پہ اتفاق کا لفظ صادر کر دوں تو آپ میرا مذاق اڑا دیں گے. آپ ہر جگہ علت اور معلول کا سلسلہ تلاش کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ انڈے میں سے بچہ اتفاق سے نکل آتا ہے تو آپ ہنس دیتے ہیں کہ نہیں، آپ اصل میں اس بات سے واقف نہیں ہے کہ سائنس کے قوانین کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاق جس کو آپ علم کی ادنا صورتوں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ چوزے کی تخلیق کے معاملے میں سننے کے لیے تیار ہے، انسان جیسی مخلوق کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے، کائنات جیسی عظیم حقیقت کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کرتا ہے کہ وہ اس محسوس کا جائزہ لیتا ہے، اس محسوس کے تنوع کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے اندر کی معنویت کو نمایاں کرتا ہے. محسوس سے میری مراد مادے کا محسوس اور نفس کا محسوس دونوں کا جائزہ لیتا ہے. اس کو وہ انفس و آفاق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے جو دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، جس کے بعد کائنات روشن ہو جاتی ہے، جس کے بعد سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے. دیکھیے کیسے خوبصورت الفاظ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تم اس کائنات کے معاملے میں خدا کے وجود سے انکار کرتے ہو تو پھر تم در حقیقت اندھیرے میں کھڑے ہو، تامے ٹوئیاں مار رہے ہو، ہر چیز بے معنی ہو گئی ہے، ہر سوال کا جواب غلط ہو گیا ہے، کائنات میں تمہارے سارے اعمال توجیہ کے بغیر ہو گئے ہیں. جیسے ہی تم اس کو مانتے ہو تو اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے، ہر چیز کی توجیہ ہو جاتی ہے. سائنسی علوم ہے کیا؟ آپ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تمام مظاہر کی توجیہ کرتا ہے، بہترین توجیہ کرتا ہے، تنہا توجیہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے تمام مظاہر حل ہو جاتے ہیں. قرآن بینے ہی اسی استدلال کو استعمال کرتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے محسوس دنیا کا نقشہ کھینچ کے، معلوم دنیا کا نقشہ کھینچ کے، آپ قرآن کو پڑھیے، کہیں وہ آپ کو نباتات کے تنوعات پر توجہ دلائے گا، کہیں جمادات کی رنگا رنگی پر توجہ دلائے گا، کہیں انسان اور حیوانوں کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس اونٹی کو چلتے ہوئے دیکھو، عرب کے صحرا میں مخاطب کر رہا ہے لوگوں کو، دیکھو میں نے اس کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اس طرح کس طرح اٹھا دیا تخلیق کی ہے. اس ایک ایک چیز پر غور کرو، یہ ایک ایک چیز اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کے اندر غیر معمولی معنویت ہے، غیر معمولی عقیدت ہے، غیر معمولی ریاضی ہے، یہ قوانین میں بندھی ہوئی ہے، یہ کوئی بغایت کارخانہ نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز دوسری کو تشکیل کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر ارتقاء کا عمل بھی اگر ہوا ہے تو وہ بھی ایسا بے ہنگم نہیں ہوا
کہ اس کے نتیجے میں آپ کی ناک پر کہیں ہاتھی کی ناک لگ جاتی اور اس کے کان پر آپ کا کان لگ جاتا. وہ بالکل ایک قاعدے میں، ایک ضابطے میں، اور ہر جگہ وہ بہترین چیز کو پیدا کرنے کا باعث بنا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ احسن الخالقین ہے جس نے اس طریقے سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور دیکھیے وہاں کیا کہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مسلمان کے دل کے اندر ایک چراغ روشن کر دیا گیا ہے، اور چراغ بھی ایسا کہ جس کی روشنی میں ادنا درجے کا کوئی تردد اور کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا. اور تم اگر اس مثال کو سمجھ سکو تو یہ جان سکتے ہو کہ کائنات کی یہ توجیہ پیش کر دی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں رہا، اور اس ایک توجیہ کو اٹھا لیا جائے تو پوری کی پوری کائنات آپ کے لیے تاریخ ہو کر محض ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارا سارا علم اور تمہارے سارے مقدمات اسی طریقے سے محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتے ہیں، اسی طرح سے معلوم سے نامعلوم کو جانتے ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو ہم ایک مخلوق کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، ساری بنی ہوئی ہے اور یہ آپ اپنی خالق نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر یہ آپ اپنی خالق ہو اور یہ اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ آپ اپنی خالق ہے تو مذہب آپ سے کب کا اپنے سارے مقدمات سمیت دنیا سے غائب ہو چکا ہوتا. وجہ یہی ہے کہ اتفاق کا لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اس سے غیر علمی لفظ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی خالق ہے کہ لفظ بولنے کے بعد آدمی اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی علمی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی. ایک ہی بات ہے جو کہی جا سکتی ہے اور وہی ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تو زمین و آسمان کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری کائنات تاریک ہو جاتی ہے. گویا یہ واحد توجیہ ہے جو اس مخلوق کائنات کے خالق کا تقاضا کرتی ہے. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس خالق کا خالق کون ہے؟ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے محسوس کا جائزہ لیا، اس کائنات کو دیکھا، وجود اور قوت کو دیکھا، معلوم ہوا یہ مخلوق ہے، اس لیے اس کا خالق تلاش کرتے ہیں. اگر خالق کو دیکھنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ مخلوق ہے، اس کا بھی خالق تلاش کریں گے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے پڑی ہوئی میز تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا ایک کارپینٹر ہونا چاہیے. یہ تو ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، سائنسدان بھی مانتا ہے، عامی بھی مانتا ہے، عارف بھی مانتا ہے. ابھی اس کو اس سوال کا جواب نہیں ملا ہوا کارپینٹر کا خالق کون ہے، لیکن کیا وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میز کا خالق کارپینٹر ہے؟ تو کائنات اپنے وجود سے اپنے آپ کو مخلوق ثابت کر رہی ہے. کیونکہ یہ مخلوق ہے تو ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں، اور یہی قرآن مجید نے سوال اٹھا دیا ہے. ہم خلقوا من غیر شیء، یعنی تم یہ کیسے باور کرتے ہو کہ یہ سب کچھ مخلوق ہو، اس کا مخلوق ہونا ایک قطعی چیز ہو اور پھر تم اس کا کوئی خالق نہیں مانو؟ نہیں، اس کے اندر کار فرما علم، عقل، شعور، اس کائنات کی معنویت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک خالق کو ہونا چاہیے. اب قرآن نے آپ کو عقلی تقاضے تک پہنچایا ہے. دیکھیے ابھی بھی حتمی معاملہ نہیں ہوا، ابھی ہم نے 3 منزلیں طے کی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے وجدان اطمینان محسوس کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم پلٹ کر پوری کائنات کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کروڑوں انسان، اربوں انسان، نسلیں، پشتیں ایک خدا کے تصور کو بہرحال بیان کر رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں. اور جس وقت ہم عقل کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کائنات کی اتھاہ معنویت، اس کا حسن، اس کا توازن، اس کے اندر مادے کے تغیرات، اس کے اندر قوت کا ظہور اور اس کے اندر یہ عجائبات جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں کہ اس کا خالق ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں مل کے ہمیں اب اگلی منزل کی طرف لے جاتی ہیں. کیا فی الواقع ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں. ابھی تک جاوید صاحب نے جو گفتگو کی اس میں عقلی دلائل کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی اور یہ بتایا کہ قرآن مجید کن عقلی تقاضوں کی بنیاد پر خدا کے وجود کے بارے میں اپنے دلائل کو مزید پیش کرتا ہے. گفتگو جاری ہے. اگلے پروگرام میں مزید 2 پہلو جو ہیں جس میں انبیاء کی تصدیق کے ذریعے سے کیسے قرآن استشہاد کرتا ہے اور پھر خود تجرباتی شہادت کے حوالے سے قرآن کیا بات کرتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان آصف افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ